بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیات کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خبردار اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے حضور کے غلاموں، اے حضور کے امتیوں، تم یہ بات اپنی ذہن نشین کر لو کہ اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء کرام کی کیا نشانی ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے یا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھنے سے اللہ رب العزت یاد آ جائے، سمجھ لینا یہی اولیاء کرام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسے لوگ ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، مگر اتنے اونچے مقام پر اللہ رب العزت کے قریب بیٹھے ہوں گے کہ ان پر اللہ کے نبی اور شہید بھی رشک کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے لیے ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص جب قیامت کے دن تھر تھر کانپ رہا ہوگا، ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ غمگین بھی ہوں گے اور یہ لوگ اللہ کے ولی غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پریشانی لاحق ہوئی، ہیجان ہوا کہ ابھی بات آگے کھلے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ تب حضور علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس مسئلے کو بھی حضور علیہ السلام نے خود ہی حل فرما دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ابو حازم روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ولی اپنے تعلق والوں کا ہاتھ پکڑیں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ، دوسرا تیسرے کا ہاتھ، تیسرا چوتھے کا ہاتھ، چوتھا شخص پانچویں کا ہاتھ، پانچواں چھٹے کا ہاتھ، اسی طرح وہ زنجیر بنا کر چل رہے ہوں گے۔ پہلا شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ زنجیر کا آخری شخص جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ تیری امت میں 70,000 لوگ ہیں جن پر حساب و کتاب نہ ہوگا، اور قیامت کے دن ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ پاک نے جب آپ کو یہ عنایت فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ نہیں مانگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے مجھے یہ عطا فرما دیا تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، میری امت کے لیے مجھے کچھ اور بھی عنایت فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب سارے اولیاء کرام بغیر حساب و کتاب کے قطار اندر قطار جنت میں داخل ہوں گے۔ مزید دیتا ہوں، ان میں سے ہر ولی اپنے ساتھ 70,000 آدمی لے کر جائے گا۔
چنانچہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور چھٹی شریف بھی مشہور ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا عرس مبارک بھی اسی مہینے کی 6 تاریخ کو ہوتا ہے، تو ان کا بھی ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی تھے، ان کے مرید بھی تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بادشاہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، تو اچانک ایک نوجوان عورت آئی۔ اس عورت نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آدمی جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور میرے پیٹ میں حمل ہے، یہ اس آدمی کا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کے ولی ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت بادشاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں، لیکن آپ خاموش بیٹھے رہے اور رونے لگ گئے۔ پھر اپنے شیخ کریم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکارا، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہیں حاضر ہو گئے اور آپ نے فرمایا بختیار کاکی کیا ہوا ہے؟ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے حضور، میرے شیخ، یہ فلاں عورت ہے، یہ مجھ پر تہمت لگا رہی ہے زنا کی۔ آپ نے فرمایا کون ہوتی ہے، کون ہے وہ عورت جو میرے قطب الدین بختیار کاکی پہ تہمت لگائے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا عصا مبارک اٹھایا اور اس عورت کے پاس جا کر اس کے پیٹ کے ساتھ لگایا اور آپ نے فرمایا اس عورت کے پیٹ میں جو حمل تھا اور حمل سے جو بچہ پیدا ہو رہا تھا، اس بچے سے آپ نے فرمایا کہ اے بچے بتا تو کس کے خون سے پیدا ہو رہا ہے، کس کا خون ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا، تو وہ بچہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ میری ماں دوسرے لوگوں سے زناحت کراتی رہی ہے اور اس نے دوسرے لوگوں کے کہنے پر ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے چند موضوعات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔